بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الاطہار وصحبہ الابرار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ قابل تکریم سامعین و حاضرین کرام، حضرات و خواتین، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کی یہ نشست اسباب الخطا فی التفسیر کے حوالے سے گزشتہ درس کا بقیہ اور تتمہ پر مشتمل ہے۔ گزشتہ گفتگو میں اس چیز کا بیان ہوا تھا کہ اگر قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اقوال صحابہ یا اقوال تابعین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے اقوال و آثار میں موجود ہے، تو پھر ہمیں اس تفسیر کے مخالف، اس کے منافی تفسیر نہیں کرنی چاہیے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے، تو یہ تفسیر میں ایک منہجی خطا شمار ہوگی۔ اس حقیقت کو ہم نے مختلف اہل علم کے اقوال کی روشنی میں اس کو واضح کیا تھا، تو آج اسی قضیے کو مزید واضح کرنے کے لیے چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں، جس میں یہ پتہ چلے گا کہ ان آیات میں مفسر نص موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں نے تکلفاً، تصنعاً، تعصباً، عناداً اس تفسیر کو نظر انداز کیا، اور اس کے مقابلے میں ایسی تفسیر پیش کی کہ جو صحیح منہج کے الٹ ہے، اور جو صحیح ثابت تفسیر ہے اس کے مخالف ہے، اور اس کی بنیاد، اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لغت میں تکلف ہو سکتا ہے، اور اپنے کسی خاص مسلک مذہب کی تائید ہو سکتا ہے، اور جو حقیقت ہے اس کا انکار ہو سکتا ہے، جو غلط بات ہے، غلط عقیدہ و فلسفہ ہے، اس کو پروموٹ کرنا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری وجوہات کسی ایک انحراف میں، یا ان میں سے کوئی وجہ کسی ایک انحراف میں، خطا میں موجود ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وَبِالْمِثَالِ يَتَّضِحُ الْمَقَالُ، کہ مثال سے بات واضح ہوتی ہے۔ تو سن لیجئے مثال۔ سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، آیت نمبر 26 کا حصہ ہے۔ جنہوں نے اچھے کام کیے، احسان کیا، ان کے لیے حسنہ ہے اور زیادہ ہے، یعنی جنت ہے۔ تو جو زیادہ ہے وزیادہ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو مختلف جو تفسیر بالمعثور پر مشتمل کتابیں ہیں، اور وہ کتابیں جو منہج اہل سنت والجماعت کے عقائد اور ان کے افکار و نظریات کو بیان کرنے پر مشتمل ہیں، ان سب میں
یہ تفسیر موجود ہے کہ اس سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار ہے وزیادہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے۔ اللہ کا دیدار بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کے متفق علیہ معتقدات میں سے ہے، مسلمات میں سے ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اہل جنت کو، جن پر اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہوگا، ان کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ کتاب و سنت کی مختلف نصوص اس بات پر دلیل ہیں۔ جملہ دلائل میں سے یہ آیت کریمہ ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ تو اب اہل سنت نے جو اس کی تفسیر پیش کی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر ثابت ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح مسلم اور دیگر کتب سنن میں یہ حدیث موجود ہے، بلکہ جو صحیح مسلم کا باب ہے جو امام نووی رحمہ اللہ نے باندھا ہے، باب اثبات رؤیت المؤمنین فی الآخرۃ ربہم عز وجل، اس حدیث کے اوپر جو انہوں نے باب باندھا ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھ سکیں گے، اس مسئلے کا اس بات ہے۔ تو اس سے ملتے جلتے ابواب ہیں دوسری کتب احادیث میں بھی۔ تو وہ حدیث یہ ہے، اذا دخل اہل الجنۃ الجنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، قال یقول اللہ تبارک و تعالی، آپ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے، تریدون شیئا ازیدکم، بھئی کوئی اور چیز کی ضرورت ہو میں تمہیں عطا کروں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اہل جنت سے۔ تو آگے کیا جواب ہوگا؟ فیقولون الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنہ وتنجینا من النار، اے ہمارے رب، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، اور کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، جہنم سے آزاد نہیں کیا؟ اس سے بڑا کرم کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کے تصور میں ہے کہ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے، جنت میں ہم آ چکے ہیں۔ قال فیکشف الحجاب فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، حجاب کو ہٹا دیا جائے گا تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیے گئے جو کہ زیادہ محبوب ہو، زیادہ پسندیدہ ہو، کس سے؟ ان کے رب کی طرف دیکھنے سے، رب کے دیدار سے۔ وفی روایت ثم تلا هذه الآیہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، تو ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، پھر آپ نے اس آیت کو پیش فرمایا۔ گویا کہ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر اپنے قول مبارک سے کی ہے۔ تو اس ضمن میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یہاں واو عاطفہ ہے، تو یہ واو عاطفہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسنہ اور زیادہ میں فرق ہے، حسنہ ایک الگ چیز ہے اور زیادہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اور وہ اس سے زیادہ جو ضرورت، اس سے علاوہ جو چیز ہے وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا؟ دیدار الہی۔ تو یہ تفسیر سنت سے ثابت،
بہت سے صحابہ کرام سے، بہت سے تابعین سے، اور پھر بہت سے اسلاف امت جنہوں نے اس مسئلے پر بحث کی ہے، انہوں نے بھی اس سے دلیل لی ہے۔ تو امام محیی السنہ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ھذا قول جماعت من الصحابہ، ھذا قول جماعت من الصحابہ، کہ یہ جو تفسیر ہے، یہ جو قول ہے، یہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کا قول ہے۔ اور وہ صحابہ کرام کون کون سے ہیں، ذرا نام سن لیجئے۔ ابو بکر الصدیق، حذیفہ، ابو موسیٰ، عبادہ بن صامت، یہ صحابہ کرام میں سے۔ اور تابعین میں سے جو سر فہرست ہیں، حسن بصری، اکرمہ، عطا، مقاتل، الضحاک، السدی وغیرہم رحمہم اللہ جمیعا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ اساتین علم و فضل صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، ان سب کا کیا موقف ہے کہ زیادہ سے کیا مراد ہے؟ رؤیت، اللہ کی طرف دیدار کرنا۔ تو اب آئیے اس تفسیر کو کیوں قبول نہیں کیا گیا اور کس نے قبول نہیں کیا؟ اس تفسیر کا جو انکار کرنے والے ہیں سر فہرست، وہ معتزلہ ہیں، اور ان کے ہم نوالہ، ہم پیالہ عقلانیین میں سے، جو اپنے آپ کو اہل عقل کہلاتے ہیں، جن کے اصول و افکار میں سے یہ اہم چیز ہے کہ ہم نقل کو عقل کی روشنی میں پرکھیں گے۔ اگر کوئی نقل ہمارے عقلی اصول و قواعد کے مطابق ہے فبہا، ادروائز ہم اسے نہیں لیں گے۔ اب جو انہوں نے اپنی عقل، اپنے اجتہاد کی روشنی میں اپنے مذہب مسلک کے قواعد بنائے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی رؤیت ثابت نہیں، اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے کہہ لیں کہ ایک اپنا قاعدہ بنا لیا، اب وہ ہر اس آیت کی، ہر اس حدیث کی یا تو تعویل کریں گے یا انکار کریں گے۔ تو یہ چیز غلطی کی طرف لے جائے گی، سمجھ آ گئی نا؟ تو اب معتزلہ اور بعض وہ مفسرین جو تفسیر بالرائے کو تفسیر بالمعصور پر ترجیح دیتے ہیں، انہوں نے بھی یہ غلطی کی، اور اس تفسیر کو قبول کرنے سے یا تو صریحاً انکار کر دیا، یا اس کی تعویل کی، حل و حجت پیش کی، اور اس تفسیر بالمعصور کو ڈی گریڈ کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ قاضی عبدالجبار معتزلی، جو رأس المعتزلہ ہیں، اور ان کی تفسیر میں مختلف کتابیں ہیں، ان میں سے ہے تنزیہ القرآن عن المتاع، تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ بھائی اس سے مراد جو ہے کہ ثواب میں اجر و اضافہ، اجر میں اضافہ ہے، مزید اللہ کا انعام ہے، اور رؤیت ہم اس کی مراد نہیں لیتے۔ تو معتزلہ ہی کے بہت بڑے امام زمخشری، انہوں نے اس حدیث کے ساتھ استخفاف کا مظاہرہ کیا، استہزاء، یعنی اسے کہہ لیں کہ ڈی گریڈ کیا۔ کس طرح؟ یہ حدیث مرفوع ہے، صحیح ثابت ہے، تو انہوں نے کہا کہ حدیثاً مرفوعاً، یعنی اپنی کتاب ہے نا ان کی کشاف زمخشری، اسی آیت کی تفصیل میں صفحہ نمبر 128 جلد نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، مرقوع ہے، رقع یرقع سے، گھڑی ہوئی۔
الیاذ باللہ، یعنی حدیث مرفوع ہے، بجائے اس کے کہ اس کو تسلیم کرتے، چونکہ ان کا جو عقیدہ تھا وہ رکاوٹ بن رہا تھا صحیح حدیث صحیح تفسیر کو قبول کرنے میں، تو انہوں نے کہا کہ مرفوع نہیں ہے، مرقوع ہے۔ تو یہ ایک مذاق کیا انہوں نے حدیث سے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی یہ مرقوعاً نہیں ہے بلکہ مرفوعاً ہے، تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ ایک بہت بڑے محدث مفسر امام طیبی رحمہ اللہ، جن کی الکاشف عن حقائق السنن مشکات المصابیح کی شرح ہے، اور ان کا جو ایک اہم کام ہے امام طیبی کا، یہ 8ویں صدی ہجری کے ہیں، 743 میں فوت ہوئے، بعض نے کہا کہ 747 میں، برکیف وہ آپ کہہ لیں کہ 8ویں ہجری کے درمیان کے ہیں۔ ان کی ایک بہت بڑی کتاب ہے علمی دنیا میں، جس کا نام ہے فتوح الغیب فی الکشف عن قناع الریب، حاشیہ علی الکشاف لزمخشری۔ یہ فتوح الغیب آپ نام یاد رکھ لیں، باقی ادھر آگے شاید مشکل الفاظ ہیں۔ فتوح الغیب یہ کتاب زمخشری کی جو کشاف ہے اس پر رد ہے، اور اس کی شرح بھی ہے، بالخصوص جو اعتقادی مسائل ہیں جس میں انہوں نے اپنے اعتزال کو پروموٹ کیا ہے مختلف تعویلات سے، بالخصوص علم المعانی والبیان کے زور پر، تو امام طیبی نے اس کا تعقب کیا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ امام طیبی اشعری المسلک مفسر ہیں، یعنی انہوں نے اپنے اصول تفسیر کی روشنی میں امام کشاف پہ رد کیا ہے۔ اور مزید بطور فائدہ یہ بھی سن لیں، یہ فتوح الغیب فی الکشف عن قناع الریب جو کتاب ہے، جو آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے تک مخطوط تھی، اس کتاب پر مدینہ یونیورسٹی میں کام ہوا ہے، ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول پر۔ تو میرا جو ایم فل کا مقالہ تھا وہ اسی کتاب کے ایک حصے پر مشتمل ہے، سورہ یونس سے سورہ ابراہیم تک تحقیقاً و دراسہ، اور مقارنہ تھا امام بیضاوی کے ساتھ ان 3 پاروں کی روشنی میں۔ تو جب ہم وہاں مدینہ یونیورسٹی میں تھے، تقریباً یہ سورہ شعراء تک یہ کام 8-10 باحثین میں تقسیم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد معلوم نہیں ہے کہ وہ کام وہاں مکمل ہوا یا نہیں۔ البتہ ایک چیز یہ ہے کہ یہی کتاب بعض دوسرے محققین کی تحقیق کے ساتھ چھپ کے مارکیٹ میں آ چکی ہے، فتوح الغیب۔ وہ ظاہر ہے اس لیول کی تحقیق نہیں ہے کہ جس میں ماجسٹر اور پی ایچ ڈی کے لیول کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ بہرکیف یہ کتاب اب مارکیٹ میں موجود ہے۔ تو امام طیبی اپنی اس کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ صح بالقاف عنده ای مرقع مفترا واما عند اہل السنہ فهو مرفوع بالفاء، کہ بھئی جو زمخشری نے مرقوعاً کہا ہے نا وہ ایسے ہی ہے، قاف کے ساتھ انہوں نے کہا ہے، اور اہل سنت کے ہاں وہ فا کے ساتھ ہے، یعنی مرفوع ہے، مرقوع نہیں ہے، یعنی ایک نقطے کا فرق پڑ گیا۔ تو محل شاہد کیا کہ اس حدیث کو ریجیکٹ کیا گیا، اور اپنے عقیدے کو جو کہ قرآن و سنت کے منافی ہے اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح اور بہت سی آیات ہیں، صحیح احادیث ہیں جن میں مسئلہ رؤیت ثابت ہے، لیکن انہوں نے اس میں تکلف سے کام لیا، اور ان احادیث کو مختلف ہیلوں بہانوں سے کبھی کہا کہ یہ حدیث مرفوع ہے، کبھی کہا کہ یہ حدیث احاد ہے،
اس سے عقیدہ نہیں لیا جائے گا۔ اس قسم کے جو شکوک و شبہات ہیں، اس بنا پر انہوں نے اس تفسیر کو نہیں لیا۔ اب بات واضح ہوگی نا، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اس تفسیر کو ہم سب لیں، قبول کریں۔ کیوں؟ صحیح حدیث سے وہ ثابت ہے، صحابہ کرام تابعین بھی اس کے قائل ہیں۔ اچھا، اب ایک اور مثال سنیں، بڑی مشہور آیت ہے، اور جب ہم تفسیر القرآن بالسنہ یا تفسیر القرآن بالقرآن پر بحث کرتے ہیں، اس آیت کو مختلف زاویوں سے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، سورہ انعام آیت نمبر 82۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہ کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو ان کے لیے امن ہوگا اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر یہ شاک ہوا، گراں گزرا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ وَأَيُّنَا لَمْ لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ، کہ ہم میں سے کون ہے جس نے کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی انہوں نے ظلم کو عام کسی خطا غلطی پر محمول کیا۔ قال انه ليس الذي تعنون الم تسمعوا قول العبد صالح ان الشرك لظلم عظیم انما هو الشرک، یہ صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں حدیث ہے، باب ظلم دون ظلم، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ وہ ظلم نہیں جو تم مراد لے رہے ہو۔ کیا آپ نے نیک صالح بندے کا قول نہیں سنا، یعنی حضرت لقمان کا؟ حضرت لقمان نے سورہ لقمان میں جو ان کے وصایا موجود ہیں، اس میں کیا فرمایا تھا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد، یعنی اس ظلم سے مراد شرک ہے۔ سورہ انعام میں جو ظلم مراد ہے، ظلم کا تذکرہ ہوا ہے، اس سے مراد شرک ہے، اور اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دوسری آیت سے کی ہے۔ تو گویا کہ یہ تفسیر القرآن بالقرآن بھی ہو گیا اور تفسیر القرآن بالسنہ بھی ہو گیا۔ تو کیا معنی ہوا کہ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، عقیدہ توحید میں ان کی وفات ہوئی، تو آخرت میں ان کے لیے جنت ہے، امن ہے، ان کے لیے فوز و فلاح ہے۔ یہ اس آیت کا سیدھا سا مفہوم ہے، اور بہت سی احادیث اس بات پر شاہد ہیں۔ اسی طرح بہت سے صحابہ کرام تابعین، ان کا یہ موقف ہے کہ اس سے مراد شرک ہے، کوئی عام گناہ نہیں ہے۔ علامہ جمال الدین القاسمی رحمہ اللہ، جن کی بہت شہرہ فاق کتاب ہے محاسن التأویل فی تفسیر، گزشتہ روز ہم چند ساتھیوں کے ساتھ محترم ڈاکٹر پروفیسر فضل علی صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، ان سے استفادہ کے لیے گئے تھے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ اچھی تفاسیر میں سے کون سی تفسیر ہے؟ تو انہوں نے اس تفسیر کا بھی نام لیا، محاسن التأویل۔ نام نوٹ کر لو، یہ شام کے عالم ہیں، تقریباً 1 صدی پہلے کا یہ کام ہے۔ اور اس تفسیر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے سے پہلے مفسرین کے اقوال ذکر کرتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ کس کا قول ہے، یعنی حوالہ دیتے ہیں۔ تو بڑی جامع تفسیر ہے، ہماری یونیورسٹی میں بھی اس پر مختلف جوانب سے کام ہوا ہے۔ کسی نے اس کا منہج بیان کیا، کسی نے جانب اجتماعی کو بیان کیا، کسی نے اس پر جانب حدیثی کو لیا ہے۔ تو یہ بڑی عمدہ تفسیر ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو علامہ جمال الدین القاسمی رحمہ اللہ
وہ کیا فرماتے ہیں اس موضوع کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے، وبالجملہ فلا يعلم مخالف من الصحابة والتابعين في تفسير الظلم هنا بالشرك وقوفا مع الحديث الصحيح في ذلك. یہ ان کی بات ہے جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 2389. یہ امام قاسمی کا، یعنی انہوں نے ایک رزلٹ دے دیا کہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام میں سے کوئی ایسا نام نہیں ہے جس کے بارے کہا جا سکتا ہو کہ انہوں نے اس تفسیر کی مخالفت کی ہو. یعنی ظلم کو جو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ صحابہ کرام کی بھی تفسیر ہے، تابعین کی بھی ہے، اور بالاجماع. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کوئی تفسیر صحابہ کرام سے، تابعین سے منقول ہو، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، اور صحابہ کرام تابعین میں کوئی اختلاف بھی نہ ہو، تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. پھر اس سے اعراض کرنا کیا ہوتا ہے؟ گناہ در گناہ ہوگا، پھر اس کی سنگینی بڑھ جائے گی. تو اس کے باوجود یعنی یہ تفسیر موجود ہے، اب ہمیں کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہ تھی. ہم اس تفسیر کو لے لیتے اور آگے بڑھتے. لیکن جس طرح کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی مشہور شہرافا کتاب، کون سی کتاب ہے؟ شاید آپ نے پڑھی ہوگی، بلکہ پڑھ رہے ہوں گے کچھ، اصول تفسیر میں کیا نام اس کا؟ شاباش، مقدمہ فی اصول تفسیر. اس کی مختلف شروحات بھی ہیں. اس میں امام صاحب نے جو اس قسم کے موضوع کو پیش کیا ہے تفسیر میں غلطیوں کے حوالے سے، اس کا ایک سبب انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ پہلے اپنے ذہن میں کسی چیز کو بٹھا لینا، کسی فکر و نظر کو قائم کر لینا، پھر اس کے بعد قرآنی آیات کے پیچھے پڑھ کر اس سے دلائل کشید کرنا. ہر مسلک فرقہ اس کا یہ منہج رہا ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں ہماری جو فکر و نظر ہے، ہمارا جو موقف ہے، اس کی دلیل ہمیں قرآن سے مل جائے. اور یہ آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے. تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ اس منہج کی روشنی میں ہوگا. یعنی جب ہم تفسیر بالمعصور کی اہمیت بیان کرتے ہیں، اسی تناظر میں یہ کہا جاتا ہے کہ تفسیر بالمعصور سے امت میں جو خلفشار انتشار پھیلا ہوا ہے فکری طور پر، نظریاتی طور پر، اس پر آگے، اس کے آگے بند باندھا جا سکتا ہے. تو یہ منہج اتحاد امت کا بھی داعی ہے. تو امام طبری رحمہ اللہ، جو کہ 2ری-3ری ہجری کے ہیں، 310 میں فوت ہوئے، بہت بڑی ان کی کتاب ہے. کیا نام ہے ان کی کتاب کا؟ امام طبری کی کتاب ہے تفسیر میں، بہت عظیم کتاب ہے. شاباش. جامع البیان فی تاویل آی القرآن، مختصر تفسیر طبری بھی کہہ دیتے ہیں. تو انہوں نے بھی اس تفسیر کو پیش کیا، اور ساتھ انہوں نے دوسرے اقوال بھی پیش کیے. تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ بِالصِّحَّةِ فِي ذَلِكَ مَا صَحَّ بِهِ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ یعنی ایک تو یہ قول، دوسرا وہ قول جو اس کے منافی ہے. کہا کہ ان دونوں اقوال میں جو بہترین، جو صحیح ترین قول ہے، وہ ہے جس کی تائید حدیث سے ہو رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو ہمیں وہی قول کو لینا چاہیے. گویا کہ امام طبری کا بھی یہ منہج ہے. اگر آپ تفسیر طبری کا مطالعہ کریں اور جب آپ التفسیر والمفسرون کو پڑھیں، اس میں بھی یہی ان کا جو منہج بیان ہوا ہے کہ وہ غالباً عموماً
تفسیر القرآن بالقرآن، پھر تفسیر القرآن بالسنہ، یہ ان کا منہج ہے۔ اس کے بعد اپنے وہ اجتہادات کو بھی پیش کرتے ہیں لیکن دلیل کے ساتھ۔ اچھا، یہ ہوگی تفسیر۔ اب اسے قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے جی؟ یہ سوال ہے نا کوئی؟ اب پھر وہی عقل پرست لوگ سامنے آ گئے جن کے ہاں سنت حدیث کا کوئی خاص مقام نہیں ہے، یا وہ حدیث سنت کو اپنے مزاجوں کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں۔ تو اس تفسیر کے اگینسٹ معتزلہ نے تفسیر پیش کر دی اور کہا کہ اس سے مراد المعصیۃ المفسقہ۔ امام زمخشری نے کہا کہ اس سے مراد، اس کی تفسیر کی ہے بالمعصیۃ المفسقہ، اور کیا کہا؟ لم يخلطوا ایمانهم بمعصیۃ تفسقهم وابى تفسیر الظلم بالکفر، وابى تفسیر الظلم بالکفر لفظ اللبس۔ لغت کا سہارا لیا کہ لبس جو ہے یہ الذین آمنوا ولم یلبسوا میں یہ رکاوٹ بن رہا ہے کہ ہم اس سے مراد شرک لیں، بلکہ اس سے مراد گناہ ہے جو انسان کو فاسق فاجر کر دیتا ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا شرح الطحاویہ میں کہ معتزلہ کے جو عقائد ہیں کہ جو مرتکب الکبیرہ ہے وہ خالد مخلد فی النار ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ غلط عقیدہ ہے، سمجھ آئی نا؟ تو انہوں نے اس ظلم سے مراد دوسرا گناہ لیا ہے، شرک نہیں لیا۔ کیوں؟ یہ تو مسلم عقیدہ ہے نا کہ جو حالت شرک میں فوت ہوگا اس کے لیے نجات نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء میں 2 بار یہ آیت ہے۔ تو انہوں نے اس تفسیر کو جو قبول نہیں کیا، اس کے پس منظر میں یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اب انہوں نے عقیدہ ایک بنا لیا کہ جو شخص مرتکب الکبیرہ ہے اور اس نے توبہ نہیں کی وہ جہنم میں جائے گا۔ اب انہوں نے اس عقیدے کو مؤید کرنے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے بہت سی احادیث کا انکار کیا، بہت سی قرآنی آیات کی بھی انہوں نے تعویل کی ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ ان کا کلام ہے فتح الباری میں، صفحہ نمبر 111 جلد نمبر 1 میں۔ انہوں نے جو اس بحث میں بات کی ہے اس کا کچھ حصہ یہ ہے فَإِنْ قِيلَ یعنی مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا فَلَهُ الْأَمْنُ وَهُوَ مُهْتَدٍ، جس نے اس حالت میں وفات پائی، شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ، اس کے لیے امن ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی یہ دنیا میں بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ تو کیا پھر کہا فَإِنْ قِيلَ فَالْعَاصِي قَدْ يُعَذَّبْ فَمَا هُوَ الْأَمْنُ وَالْإِهْتِدَاءُ الَّذِي حَصَلَ لَهُ، کہ جو گناہ گار ہے اس کو کبھی عذاب دیا جائے گا تو اس کے لیے امن اہتداء کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے أَنَّهُ آمِنٌ مِّنَ التَّخْلِيدِ فِي النَّارِ مُهْتَدٍ إِلَى طَرِيقِ الْجَنَّةِ، کہ وہ اللہ نے اس کو امن دے دیا ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، بالآخر اس کا ٹھکانہ جنت کی طرف ہوگا۔ ضمناً تھوڑا سی بات وضاحت سن لیں۔ توحید، عقیدہ توحید کا اخروی اعتبار سے ایک بہت بڑا فائدہ سن لیجیے۔ جو شخص حالت توحید میں فوت ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت اور اس کے حکم کے ماتحت ہے۔ عقیدہ توحید میں فوت ہونے والا، ظاہر ہے کوئی بھی انسان ہو، انبیاء کے علاوہ کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے،
تو جو عقیدہ توحید میں فوت ہوا اور اس کے دامن میں کچھ گناہ بھی ہیں، تو اللہ چاہے اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے جو حقوق اللہ سے متعلق ہے، اور اسے جنت میں داخل کر دے بغیر کسی عذاب کے، جس کا فضل اور کرم ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اسے سزا دے کر بالآخر اسے جنت میں داخل کریں گے، یہ اس کا عدل، اس کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ لیکن بالآخر دونوں صورتوں میں موحد آدمی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اگر وہ حالت گناہ میں مر گیا، مثلا شراب پیتے ہوئے، زنا کو چوری کرتے ہوئے، لوگوں کے حقوق ہڑپ کرتے ہوئے، تو وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ بھئی تم کون ہوتے ہو اللہ کی رحمت کے آگے اپنے عقائد کو، اپنے اپنے افکار و نظریات کو ٹھونسنے والے؟ تو یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ تو انہوں نے اس لیے یعنی شرک سے تعبیر نہیں کیا، کیونکہ شرک اگر وہ کرے گا، شرک تو وہ اہل سنت کے ہاں بھی وہ یعنی نجات اور سعادت میں رکاوٹ ہے۔ تو انہوں نے اپنے مذہب کو یعنی معید کرنے کے لیے کہا کہ بھئی اس سے مراد فسق و فجور ہے، ظلم سے مراد فسق و فجور ہے۔ اچھا، ایک اور مثال، اس کے بعد ہم یعنی بات کو اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ مثال نمبر 3، سورہ الدخان آیت نمبر 28، کذالک وأورثناہا قوما آخرین۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ اقوام و ملل کا جو انجام بیان کیا ہے کہ بڑی نعمتوں میں تھے، ان کو ہم نے نیست و نابود کر دیا ہے۔ تو اسی سیاق و سباق میں کیا ہے کہ ہم نے ان گزشتہ اقوام کا وارث بنا دیا، کس کو؟ دوسری قوم کو۔ یہاں ہے قومن آخرین، یعنی جو قوم فرعون تھی نا، جو بڑے ناز و نام میں تھی ہیں، اور ان کو بڑا گھمنڈ تھا، انا ربکم الاعلیٰ ان کا سردار تھا جو فرعون کہنے والا۔ تو جب ان کو دریا برد کر دیا گیا ہے اور فرعون بھی غرق آب ہو گیا، تو پھر اللہ نے ان کے جو زمینیں تھیں اور ان کی جو مملوکات چیزیں تھیں، اور اس زمین کا وارث کس کو بنایا؟ بنی اسرائیل کو۔ معروف ہے یہ چیز۔ تو اس سے مراد جو صحیح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، یہ آیت سورہ شعراء میں ہے 59 آیت نمبر۔ تو یہ آیت وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل سورہ دخان کی آیت کی تفسیر کر رہی ہے۔ تو تفسیر القرآن بالقرآن ہو گیا۔ اب بھئی آپ کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں اس سے مراد کوئی اور قوم ہے؟ تاریخی روایات کا سہارا لیتے ہوئے تاریخ اور قرآن کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، یہ آیت بھی سورہ قصص کی آیت نمبر، سورہ اعراف کی آیت نمبر 137، یہ بھی اس بات کی تائید کر رہی ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ بنی اسرائیل نے بڑی ماریں کھائی ہیں، بیچارے ہر طرف سے ان پر ظلم ستم ہوتا رہا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ اعزاز دیا اور ان کو تعمیر و ترقی کا ایک حصہ بنا دیا۔ قرآن کریم اس بات پر شاہد ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس تفسیر کو نہیں لیا، کہا کہ بھئی نہیں، تاریخی روایات میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل ارض مصر میں واپس گئے ہوں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
تو اور بھی استدلال کیا کہ آیت نمبر سورہ دخان کی آیت نمبر جو 30 ہے وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، تو اس میں بنی اسرائیل کا دوبارہ ذکر ہے، یعنی ہم ضمیر کو نہیں لائے، تو ہونا یہ چاہیے وَلَقَدْ نَجَّيْنَاهُمْ، تو ضمیر لوٹتی ہے بنی اسرائیل پر، لیکن یہاں وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، تو اس سے مراد یہ کوئی اور قوم تھی اور بنی اسرائیل سے الگ تھلگ تھی وہ کوئی قوم، تو یہ تکلف ہے۔ تو اس تفسیر کو بعض مفسرین نے تسلیم نہیں کیا، تو اور بعض جو دوسرے مفسرین ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے سیاق و سباق کو دیکھا، کہا کہ بھائی وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، یہ واضح ہے کہ جو اللہ نے بعد میں ہلاک شدہ قوم فرعون کو وارث کس کو بنایا؟ بنی اسرائیل کو۔ تو اس تفسیر کو مختلف اہل علم نے بیان کیا ہے۔ تو امام آلوسی رحمہ اللہ، جن کی مشہور کتاب ہے روح المعانی، تو انہوں نے بھی اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ذکر کیے اور مناقشہ کیا اس قول یعنی اس اختلاف کا، اور کہا کہ بہت سے لوگوں نے امام حسن کا قول لیا ہے جو یعنی مشہور معروف اور مستند دلیل کے مطابق ہے، اور وقالوا لا اعتبار بالتواريخ وكذلك الكتب التي بيد اليهود اليوم لما ان الكذب فيها كثير وحسبنا كتاب الله وهو سبحانه اصدق القائلين وكتابه جل وعلا مأمون من تحریف المحرفین، یعنی اس تفسیر القرآن بالقرآن کے مقابلے میں تاریخ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کل بھی کچھ لوگ متاثر ہوتے ہیں اور بغیر کسی علمی بنیاد کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ جی تاریخی طور پر یہ واقعہ صحیح نہیں ہو سکتا، تو قرآن اور حدیث کو ہم کیسے تسلیم کریں؟ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں تاریخ کو لے آتے ہیں، اور تاریخ کی حیثیت آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں تاریخ بہت کمزور ہے، اس کے وہ اصول ضوابط نہیں ہیں جو حدیث کے قبول کرنے کے محدثین نے بنائے ہیں۔ تو جب قرآن و حدیث سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو پھر تاریخ کو پیچھے رکھنا چاہیے، اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ جی، اور جو ان کا یہ استدلال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، تو یہاں ضمیر ہونی چاہیے تھی، اس میں ظاہر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا بھی علماء نے جواب دیا ہے کہ جو لغت ہے وہ قرآن کے تابع ہے، یہ ایک عمومی بات ہے، تو اللہ رب العزت کا جو کلام ہے اور جو ایک دوسرے کی وضاحت تفسیر کرتا ہے اسی کو لینا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ یہاں بنی اسرائیل کا جو نام صراحت سے لیا گیا ہے اس میں بلاغت فصاحت زیادہ ہے، تو اس بارے بھی آپ مزید یعنی بحث کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 مثالیں ہو گئیں، اور باقی جو مثال ہے ایک اور مثال دے کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ بڑی مشہور آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ نے اپنے کسی مرحلے میں اس آیت کا ترجمہ تفسیر پڑھی ہوگی، کیا مراد ہے اس سے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے شاباش، یہ تفسیر معروف ہے اور تمام کتب بالمعثور میں موجود ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ حدیث نبوی ہے۔ اس کا جو لب لباب ہے کہ حدیث سے یہ ثابت ہے، ایک حدیث کا لمبا یعنی سیاق و سباق ہے، اس میں یہ ہے فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَى ضُلَّالٌ،
کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ولاضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، پوچھا یا رسول اللہ من المغضوب علیہم فقال الیہود وقال من الضال فقال النصارى۔ آپ سے پوچھا کہ مغضوب علیہم کون مراد ہیں؟ فرمایا یہود، اور کہا کہ ضالون، فرمایا نصارہ۔ یہ حدیث اور اس کے یعنی ہم معنی، یا آپ کہہ لیں کہ اس حدیث کے جو شواہد متابعات ہیں مختلف کتابوں میں موجود ہیں، ترمذی میں، مسند احمد بن حنبل میں اور دیگر کتب احادیث میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو قصہ مختصر، اس تفسیر کی بنیاد قرآنی آیات ہیں، مثلا فباءوا بغضب علی غضب وفی النصارى قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا، اور یہ تفسیر بھی صحابہ کرام کے ہاں متفق علیہ ہے۔ یہ ایک اور پلس پوائنٹ یاد رکھنا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں تقریباً 10 اقوال میں نے دیکھے ہیں۔ کتنے؟ اچھا، اب اگلی بات سنیں۔ وَتَفْسِيرُهَا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى هُوَ الْوَارِدُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَجَمِيعِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ۔ لیکن وہ قول جس میں یہ ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، ولاضالین سے مراد نصارہ ہیں، کہتے کہ یہ وہ تفسیر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے ثابت ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ الدر المنصور والے امام سیوطی، بہت عمدہ ان کی کتاب ہے تفسیر بالمعصور میں۔ حتیٰ قال ابن ابی حاتم رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث مفسر ابن ابی حاتم، وہ فرماتے ہیں لا اعلم فی ذلک اختلافا بین المفسرین۔ یہ بھی امام سیوطی کے کلام کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے مفسرین کے درمیان اس مسئلے میں کسی اختلاف کا علم نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہ مستند حدیث مشہور ہے، معروف ہے، محفوظ ہے۔ اب اس سے وہ کہنا کہ اعراض کرنا، اس سے چشم پوشی کر کے تکلفات سے کام لینا ہے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ آج کل یہ بھی ہے کہ امت زوال و انحطاط کا شکار ہے، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، ایسے ہی ہے نا، مغلوبیت ہے۔ تو یہ جو ذہنی مغلوبیت ہے، یہ حق بات کہنے میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہے کہ اگر ہم نے اس تفسیر کو اس تفسیر بالمعصور کی روشنی میں پیش کیا تو یہود و نصارہ ہمیں کھا جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ قرآن ہم پر لعنت کر رہا ہے۔ کیا جواب دو گے؟ یہ مرعوبیت ہے، اور اس فکر سے وہ مفسرین متاثر ہوئے جو مغربی تہذیب و تمدن سے مرعوب ہیں یا مغلوب ہیں یا متاثر ہیں۔ اور بھی اقوال ان کی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن آپ مزید تفسیر پیش کریں جو اس تفسیر کی روشنی میں ہو۔ مثلا ان صفات کا آپ تذکرہ کر سکتے ہیں جو یہودیوں کی ہیں، ان صفات کا تذکرہ کر سکتے ہیں جو عیسائیوں کی ہیں، لیکن ان کے نام لینے سے اوائڈ کرنا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ احقاق حق میں رکاوٹ بنتی ہے یہ سوچ۔ سمجھ آئی نا؟ تو کچھ حضرات نے جو اپنے آپ کو اہل تجدد، متجددین میں شمار کرتے ہیں، انہوں نے اور اسٹائل میں اس کی تفسیر کی ہے، اور اس تفسیر کو انہوں نے نہیں لیا۔ مثلا
ان کے جو کچھ اقوال، ان کا جو خلاصہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو دین حق پہنچا لیکن اس کا انہوں نے انکار کر دیا اور اس کو پس پش ڈال دیا، اور جو ان کے آباء و اجداد کا دین تھا اس کو لے لیا۔ یہ یہودیوں کی بھی صفات ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں ضالون سے مراد وہ جنہوں نے حق کو نہ پہچانا یا اس کو صحیح طور پر نہیں جان سکے، اور وہ لوگ جن کو رسالت نبوت نہیں پہنچ سکی، اس سے وہ مراد ہیں۔ اور اسی طرح بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ ہیں جن پر اللہ نے نعمت ایمان کو حرام کر دیا ہے، اور ضالون سے مراد وہ کہ جن کی طبیعت فطرت میں ایمان تو ہے لیکن وہ راہ راست سے ہٹ گئے ہیں۔ یہ تفاسیر انہوں نے پیش کی ہیں، لیکن وہ تفسیر جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، اسے لینے میں کیا رکاوٹ ہے، اس کو انہوں نے بیان نہیں کیا۔ تو اس طرح یہ چند مثالیں ہیں۔ تو بعض لوگوں نے اس تفسیر سے عمدن یا تجاہل عارفانہ کے طور پہ اس سے اعراض کیا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس تفسیر سے مراد جو مستند دلیل تفسیر ہے وہ وہی ہے جس کی طرف امام سیوطی نے اشارہ کیا، اور اس کی دلیل ہے، اور اس کے یعنی مؤیدات ہیں، مرجحات ہیں۔ تو اس سے ہٹ کر ہمیں کسی اور قول کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کی اس نشست میں ہم نے اللہ کی توفیق سے 4 مثالیں دی ہیں۔ نمبر 1 مسئلہ رؤیت یعنی دیدار الہی، اس میں لوگوں نے غلطی کھائی، اور ولم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم میں لوگوں نے غلطی کی، اور اسی طرح قوماً آخرین جو ہے اس کی تفسیر میں غلطی ہوئی، اور آخری غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ان چاروں مقامات قرآنیہ میں اگر ہم صحیح منہج کو فالو کرتے اور تفسیر بالمعصوم پر اکتفا کرتے تو یہ جو انتشار ہے، خلفشار ہوا ہے، 10 اقوال پیش کیے گئے تو شاید اس کی ضرورت نہ پڑتی۔ اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح اصول و قواعد کی روشنی میں اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔